السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تعمل بالهوى۔ اما بعد، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجی بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ پتہ کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبرائیل سدرہ کے مکہ تک ہے، رسائی حضرت جبرائیل سدرہ کے مکہ تک ہے، مگر معراج سرور کو مکہ سے لا مکہ تک ہے۔ اور رسائی ان کی ہے عارف، بتاؤں کیا کہاں تک ہے، اور رسائی ان کی ہے عارف، بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں رہنے والی ہماری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بھی بہت بڑے اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کچھ کہنے اور آپ کو کچھ سننے کی موقع عنایت فرمائی۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد 571 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں تھی، 571 سال تک یہ دھرتی نبوت سے خالی تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، صحیح بات بتانے والا نہیں تھا، صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا گناہوں سے بھر گئی، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس زمانے کے وجود میں نہ آیا ہو۔ لوگ شراب پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، امیر غریب پر ظلم کر رہا تھا، مزدوروں کو مزدوری کروا کر پیسہ نہیں دیتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ کوئی باپ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا کی۔ ایسے پرفتن دور میں کہ جب کہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کائنات کے رب ذوالجلال اس روئے زمین والوں سے ناراض ہو کر اپنا منہ موڑ چکا ہو اور یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ جاؤ، جس طرح تجھے جینا ہے جیو، میں تیرے درمیان کوئی نبی نہیں بھیجوں گا۔ دنیا کراہ کراہ کر رہی تھی، دنیا کی حالت یہ تھی کہ پیاسی تھی، تڑپ رہی تھی، مکمل طور پر دنیا بے جان تھی۔ پھر اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جبرائیل امی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا پیغام آیا تھا، پہلا پیغام نازل کیا تھا، وہ تھا ایجوکیشن کے بارے میں۔ پڑھنے کے بارے میں آیا تھا پہلا پیغام۔ پہلا پیغام نماز کے بارے میں نہیں تھا، روزہ کے بارے میں نہیں تھا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھا، حج کے بارے میں نہیں تھا، نکاح کے بارے میں نہیں تھا، طلاق کے بارے میں نہیں تھا، وصیت کے بارے میں نہیں تھا۔ لوگ شراب پی رہے تھے، شراب کی غربت کے بارے میں پہلا پیغام نہیں آیا تھا۔ لوگ زنا کر رہے تھے، زنا کے حرام ہونے کی سلسلے میں پہلی وحی نہیں آئی تھی۔ لوگ چھوٹوں پر ظلم کر رہے تھے، ظلم سے روکنے کے سلسلے میں کوئی میسج نہیں آیا۔
بلکہ پہلا پیغام آیا تھا پڑھنے کے بارے میں، اقرا، پڑھیے پڑھیے، کیا پڑھوں، پڑھیے کیا پڑھوں، بس پڑھیے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے پیغام میں، اپنے فرسٹ میسج میں یہ واضح کر دیا کہ لوگوں، اگر تم شراب پی رہے ہو، جوا کھیل رہے ہو، معاشرہ میں فساد ہے، بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کا ادب و احترام نہیں کرتا، بھائی بھائی سے پریشان ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، امیر غریب کے درمیان امتیاز ہے، انسانیت کے درمیان تفریق ہے، لڑکیوں کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، پوری دنیا میں اگر فساد ہے، اگر تم پریشان ہو تو تم پڑھو۔ پڑھنے کے نتیجے میں پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تب بھی، مکہ میں تھے تب بھی، اور جب آپ کے صحابہ کرام مدینہ سے باہر نکلے، عراق پہنچے، شام پہنچے، سیریا پہنچے، تو جہاں بھی پہنچے اس علم کے ذریعے سے ہر جگہ معاشرے کو برباد ہونے سے بچایا۔ جہاں بھی پہنچے وہاں استقبال کیا گیا۔ عراق کے 100% میں بھی اسلام میں داخل ہوئے، سیریا کے 100% میں بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جہاں سیریا زبان بولی جاتی تھی، جہاں افریقی زبان بولی جاتی تھی، جہاں کی دنیا کچھ اور تھی، لیکن اس علم کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رائج کیا، اپنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقہ سے لوگوں کو آشودہ کرایا، اثار کے اصول دیے، دنیا کو یہ بتلایا کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کیسے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور خود ننگا رہ کر دوسروں کو کیسے کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔ پوری دنیا میں ظلم تھا، چوری تھی، ڈکیتی تھی، شراب لوگ پی رہے تھے، ظلم زار کا بازار گرم تھا، لیکن لوگوں نے تعلیم حاصل کی، ظلم ختم، زنا ختم، شراب ختم، جوا ختم، اور پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔ آج 1400 سال کے بعد دورہ جاہلیت کی واپسی ہو چکی ہے۔ آپ بتلائیے ہمیں کوئی ایسا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا اور اب وہ گناہ نہ ہو رہا ہے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، مالدار غریب کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج نہ ہو رہا ہے۔ شراب پی جا رہی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بتلاؤ کہ یہ زمانہ آج نہیں ہے۔ کیا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو غم کے مارا ہمارا چہرہ سیاہ نہیں ہو جاتا ہے، ہمارا چہرہ کالا نہیں ہو جاتا کہ او ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی؟ کہاں سے ہم ان کی شادی کریں گے؟ اگر شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جائے تو ڈاکٹر کو گھوس دے کر، رشوت دے کر بچی کو ضائع کر دیتے ہیں کہ مجھے بچی نہیں چاہیے، میں تو بیٹا کا باپ بننا چاہتا ہوں۔ ساس اپنے بہو کو دھمکی دیتی ہے کہ دیکھ لے تجھے 3 بیٹی ہو چکی ہے، اس بار اگر تجھے بیٹی پیدا ہوئی تو اپنے بیٹے کو دوسری شادی کر دی۔ او بیٹوں کے لالچیوں، اس آنکھ نے 5 بیٹے کے باپ کو روتے ہوئے دیکھا، 5 بیٹے کے باپ نے 5 بیٹے کے باپ کو بیٹوں نے لاٹھی سے مارا ہے، لیکن 7 بیٹیوں کے باپ کے چہرے پر شکن تک نہیں دیکھی، میں نے پریشانی تک نہیں دیکھی۔ آج آپ کی وہ بیٹی جو آپ کو بوجھ لگ رہی ہے، آپ کی وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ غمگین ہو گئے تھے، اگر وہ سسرال میں بھی رہے گی، اپنے یہاں وہ مرغ کھائے گی، گوشت کھائے گی، لیکن وہ یہ سوچے گی کہ آج میں تو گوشت کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرا باپ کیا کھایا ہوگا، پتہ نہیں میری ماں کیا کھائی ہوگی۔ لیکن آپ کا بیٹا، سامنے والا
برانڈا پر بیٹھ کر پلاؤ کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، جن کی خوشبو 70 سال کے بوڑھے باپ کو، 70 سال کی بوڑھی ماں کو لگ رہی ہے، اور بیٹا ماں باپ کو نہیں پوچھ رہا ہے آخر ماں باپ کے حلق کے نیچے دال روٹی کیسے جائے۔ کیا آج بیٹیوں کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا؟ آج اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا ہم مولانا صاحب سے دعا نہیں کرواتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے۔ وہ بیٹا جو آپ کی گندی لنگی کو نہیں دیکھا، پھٹے کپڑے کو نہیں دیکھا، چہروں پر پڑی ہوئی چھریوں کو نہیں دیکھا، پھٹی ہوئی ایڑیوں کو نہیں دیکھا، زمانے بھر کے مشقت کے آثار جو آپ کے بدن پر ظاہر ہے اس کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی وہ بیٹی جو غریب گھرانے میں آپ ان کی شادی کر دی ہے آئے گی، ابا آپ کی لنگی پھٹی ہوئی ہے، آپ کے کرتا گندے ہیں، آپ کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، کیا بھابھی آپ کا کپڑا نہیں دھل دیتی، بھائی آپ کی خدمت نہیں کرتے؟ چلیے میں آپ کو غسل کرا دیتا ہوں، چلیے میں آپ کو غسل کرا دیتی ہوں، چلیے میں آپ کا کرتا دھو دیتی ہوں۔ وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ غمگین منایا تھا، وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ نے بستر پکڑ لیا تھا، آپ کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، آج وہی منحوس بیٹی باپ کا سہارا بنا۔ کیا یہ غلط ہے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مظلوم انسان ہے؟ خدا کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں اللہ نے بیٹیاں پیدا کی ہے، اللہ نے رحمت نازل کی ہے، برکت نازل کی ہے، اس آدمی کی دنیا بھی بنائی ہے اور آخرت بھی بنائی ہے۔ تو اگر نبی سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، لڑکیوں کو گھٹیا سمجھ رہے تھے، وہ گناہ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر نبی سے پہلے شراب پی جا رہی تھی، آج بھی شراب پی جا رہی ہے۔ اگر نبی سے پہلے جوا کھیلا جا رہا تھا، آج بھی جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اگر نبی سے پہلے مالدار غریب پر ظلم کر رہے تھے، آج بھی مالدار غریب پر ظلم کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس گناہ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تم پڑھو۔ وہ لوگ پڑھے، گناہ ختم ہو گیا، لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں، اسکول کا جال بچھا دیا گیا، جگہ جگہ مدرسے کھول دیے گئے، مکتب کا نظام قائم کیا گیا، لیکن عجیب و غریب بات ہے کوئی برائی ختم نہیں ہوئی، بلکہ برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ پڑھو گے تو برائیاں ختم ہوگی، آج ہم پڑھ رہے ہیں، برائیاں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ پہلے کیا تھا، اگر کوئی چھوٹا بچہ بدمعاشی کرتا تھا، محلے کے کسی بزرگ کو 1-2 تماچا مارنے کا حق ہوتا تھا، اور اگر بچے کے ماں باپ دیکھ لیتے کہ فلاں صاحب نے میرے بچے کو مارا ہے تو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ چچا 1-2 تماچا اور لگائیے تاکہ آئندہ ایسی بدمعاشی نہ کرے۔ لیکن آج کا بچہ 10 سال کا 12 سال کا اگر گٹکا کھا رہا ہو، تاش کھیل رہا ہو، بھوجپوری گانا سن رہا ہو تو آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکے، آپ کی ہمت نہیں کہ ان کو ٹوک سکے۔ اگر آپ نے انہیں ٹوک دیا، روک دیا، وہ لڑکا جو بدتمیزی آپ کے ساتھ کرے گا وہ تو کرے گا ہی، اس کے ماں باپ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے کہ میرے بیٹا کو تو نے کیوں روکا۔ سوال یہ ہے کہ جب جاہل تھے تب ٹھیک تھے، اور جب ہم پڑھ رہے ہیں برائیاں آ رہی ہیں۔ پہلے کیا تھا، اگر کوئی مہمان گاؤں میں آ جاتے تھے تو محلے کی عورتیں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیتی تھی کہ مولانا صاحب آئے ہیں، مفتی صاحب آئے ہیں، قاضی صاحب آئے ہیں، میں ان کے سامنے سے کیسے گزروں۔ اگر گزرنا ضروری ہو جاتا تھا تو پیچھے سے گزرتی تھی، بدن مار کے گزرتی تھی، زیور بجتا نہیں تھا۔ یہ حالت تھا، جاہل تھی عورتیں، معاشرہ جاہل تھا تو پردہ کا یہ حال تھا۔ لیکن آج اگر 15 سال کی لڑکی، 16 سال کی لڑکی جس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، ہاتھ میں موبائل لے کر، بال کھول کر گاؤں کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بات کرتے ہوئے چلی جاتی ہو، اور اس کے بھائی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، اس کے ماں کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو، اس کا باپ نہیں پوچھتا ہو، گاؤں کا مکھیا نہ پوچھتا ہو، گاؤں کے ذمہ دار نہ پوچھتا
ہو تو کہنا پڑتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے برباد ہو رہے ہیں، ہم پڑھ لکھ کر سنور نہیں رہے ہیں، ہم پڑھ لکھ کر برباد ہو رہے ہیں۔ فرمایا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول دیوس کہتے کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس ہے وہ شخص، بھڑوا ہے وہ شخص جس کو پتہ نہ چلتا ہو اس کے بہن کیا کر رہی ہو، پتہ نہ چلتا ہو اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، پتہ نہ چلتا ہو اس کی بہن کیا کر رہی ہے۔ اگر باپ سونے سے پہلے اپنے بیٹی کی بستر چیک نہ کرتا ہو، بھائی سونے سے پہلے بہن کی بستر نہ چیک کرتا ہو، ماں اپنی بیٹی کی موبائل چیک نہ کرتی ہو کہ رات میں اگر یہ بات کرتی ہے تو کس سے کرتی ہے، اگر لڑکا کا نمبر ہے تو کس کا نمبر ہے، اگر لڑکی سے بات کرتی ہے تو اس لڑکی کی کریکٹر کیسی ہے۔ اگر باپ کو فکر نہیں، بھائی کو فکر نہیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ دیوس ہے، بھڑوا ہے، اور ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ جب جاہل تھے یہ سوچ سکتے تھے کہ ہماری بیٹیاں شادی سے پہلے غیر لڑکوں سے کھلم کھلم بات کرے گی، گاؤں کے مکھیا جی بیٹھے ہو، 70 سال کا بوڑھا بیٹھا ہو، 80 سال کا آدمی بیٹھا ہو اور سامنے سے کنواری لڑکیاں بات کرتے ہوئے گزر جائے، یہ پہلے آپ سوچ سکتے تھے۔ آج آپ کی شرم کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور مسلم سماج کے منہ پر کالک پوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ پڑھو معاشرہ پاک ہو جائے گا، آج ہم پڑھ رہے ہیں تو معاشرہ پاک نہیں ہو رہا ہے، سڑ رہا ہے، بدبو کر رہا ہے۔ ایک بات اور بتا کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں تو برباد ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف تعلیم حاصل کیے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر صرف تعلیم حاصل کریں گے تو کبھی نہیں یہ معاشرہ آباد ہوگا، کبھی نہیں پاک ہوگا۔ اگر ہم تربیت حاصل کریں گے تب ہم معاشرہ کو پاک کر سکتے ہیں۔ تعلیم حاصل کیے تھے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے، مکہ کے کفر نے شہید کرتے وقت، تلوار مارتے وقت حضرت سمیہ سے کہتے ہیں کہ سمیہ تم اپنے ایمان کو